مرغی کیا کرتی ہے؟ بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ایک ایک انڈے کی حفاظت کرے گی. آپ ذرا سا انڈا ہٹاؤ فوراً چونچ سے واپس کرے گی. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے, یہ قرآن کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتا ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا؟ ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا, اتنا پیارا منظر لگتا ہے. آپ اس مرغی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو, پاگل ہو جاتی ہے, وہ ایسے غرانے لگتی ہے, بھائی بچے چاہیے مجھے. یار اس جانور کو کون سکھا رہا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک. سائنسدان صرف ایکسپلین کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے. اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا, وہ پیغمبروں کے ذریعے بتائے گا, وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا. وہ بتائے گا میں ہوں, میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا ہے, تاکہ یقین آ جائے کہ یہ مرغی خود بخود نہیں بنی ہے, کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے, تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, تو میں نے ان ڈاکٹر کو کہا میڈیکل سائنس سمجھ رہے ہو آپ, تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی ہیں, تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے, اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے, اس کو کوئی خاندانی مرغا اس کا باپ ہوگا, خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی, نسلی مرغیاں, تو جینز میں یہ چیز آئی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ دانے یوں کھلا رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ چیز مذہب کے اگینسٹ تھوڑی. مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے؟ او بھائی یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کی جینز میں کس نے پہلی دفعہ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کیے؟ اور اتنا عجیب کام یار, ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے. مرغے کو دیکھ لو یار, مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے. 10 مرغیاں چھوڑ دیں, تجربہ نسلی مرغوں کی بات کر رہا ہوں, فارمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اصیل مرغے, آپ بھوکے ہو نا 10 کو آپ دانا ڈالیں, مرغا پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا, حالانکہ بھوکا ہوگا. کس کو کھانے دے گا؟ مرغیوں کو. جب ان کا تھوڑا پیٹ بھرے گا نا, پھر مرغا آئے گا بدماشی کے ساتھ, بہت تھوڑا کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. مرغیاں بہت کھاتی ہیں. تو یہ اخلاقیات بھی کس نے سکھائی ہیں ان کو؟ یہ خدا نے سکھائے ہیں بھائی. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آج تو سارا نظام ہی برباد ہو گیا, عورتیں کما کما کے آدمیوں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو اب وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, آج کل کے مذہبی اسکالر جو علماء کے خلاف ہے نا, بار بار سائنس کیا کر رہی ہے, اور مولوی جنت جہنم میں پڑے ہوئے, سائنس کیا کر رہی ہے, مقابلہ سائنسدانوں سے کراؤ. آپ یہ بولو ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ہمارے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, اور ہمارے والے سائنسدانوں کی تصویریں لگاؤ. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. تمہیں علماء سے ہٹا کے جو تھوڑی بہت خیر ہے نا, اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, اور اس سے تم سائنسی ترقی تو بالکل بھی نہیں کرو گے. جو تھوڑی بہت خیر رہ گئی ہے, تم پتہ کیا کرو گے؟ آدھا کام کرو گے, آدھا نہیں کرو گے. اس سے ہوگا یہ کہ چونکہ سائنس تو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے نا, تو تمہارے یہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا تو یونیورسٹیوں کا کام ہے. یونیورسٹیاں کام پوری نہیں کر رہی, تو سائنس تو ویسے ہی نہیں تمہارے پاس. تو چاند واند پہ جانے کی باتیں تو چھوڑ دو. جب مذہب کو تم اپنی سوسائٹی سے نکالو گے تو پتہ ہے کیا